السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 40۔ اللہ رب العزت اس آیت کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اسی آیت کے پہلے حصے پر بات چیت ہوئی تھی، جس میں بنی اسرائیل کا تعارف کروایا گیا تھا، اور اس میں 2 باتیں ہم نے سمجھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی، پہلے انسان، اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اللہ کے مختصر انبیاء تشریف لائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، سلسلہ انبیاء۔ اس سلسلے کی 2 شاخیں ہیں، ایک بنی اسرائیل ہے اور دوسری بنی اسماعیل ہے۔ بنی اسرائیل کی جو شاخ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، اور ان کا اسم مبارک اسرائیل بھی ہے، اور پھر آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر اس میں سیکنڈ لاسٹ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اور یہ سلسلہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی 3 آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحائف نازل ہوئے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب انسانیت کے لیے جس سچی رہنمائی کی ضرورت ہے، جو ذمہ داری آدم علیہ السلام کے عنوان سے ہم نے سمجھی تھی کہ خلافت ارضی قائم کرنا، اللہ رب العزت کے نمائندے کے طور پر اللہ کی بالادستی قائم کرنا، وہ ان تمام انبیاء علیہم السلام کا منصب رہا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے جو 2 شاخیں شروع ہوئیں، تو دوسری شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ بنی اسماعیل سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، لیکن مرکز دونوں کے ایک ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی نسل سے یہ دونوں سلسلے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عبد اللہ ہے۔
اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی جو انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی، جو میں نے نعمتیں تمہیں بھیجیں ان میری نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا نعمتیں ہیں؟ جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے نعمت دی، منصب ارشاد فرمایا خلافت کا، خلافت عرضی، وہ اعلیٰ علم، اعلیٰ رہنمائی، سچی رہنمائی، اور اس پر ایک عملی، سیاسی، سماجی اور معاشی نظام، تو اس کو حکمرانی ہم کہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی علم میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں وہ سوسائٹی کا حصہ بنے، سوسائٹی اس پر عمل کرے، تو اس پر ہمیں عملی نظام بنانا پڑے گا۔ علم محض خیالات کا نام نہیں ہوتا، وہ تو معلومات ہوتی ہیں۔ علم کے ذریعے سے انسانیت ترقی کرتی ہے۔ علم کے ذریعے انسان اپنے تمام نشیب و فراز کو دیکھتا ہے۔ انسان نے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیا معروضی تقاضے ہیں، یہ علم اور حکمت، یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان آگے نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ان کو، اور اس نعمت کی تفصیلات آگے آتی رہیں گی۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے ہی بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام اور حکمران پیدا کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور ایسی حکومت جو کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کے ذریعے سے بیت المقدس میں حکومت قائم کی ہے۔ یہ وہ ایک سلسلہ ہے۔ یوسف علیہ السلام، یہ ان نعمتیں ہیں، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے نوازا ہے، ان کے ذریعے سے ان کی قوموں کو بھی نوازا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کرو، یعنی غور و فکر کرو جو میں نے تم پر نعمتیں عطا کی، علم میں بھی فوقیت، حکمرانی عطا کی، اور تمام تر وسائل کا ان کو مالک بنایا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ عہد اقرار، حضرت شیخ الہند اس کا ترجمہ اقرار کرتے ہیں۔ عہد کیا ہے؟ تم میرے عہد کو پورا کرو۔ یہ کیا عہد ہے، کیا اقرار ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے؟ یہ وہ اقرار ہے یا عہد ہے جو اللہ کے ساتھ ہوا، یعنی اللہ کی بالادستی قائم کرنا، اللہ کی پہچان پیدا کرنا، اپنے تمام تر نظریات، خیالات، قلبی اور دماغی صلاحیتوں پہ اللہ کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اسی کے مطابق اللہ کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہ انبیاء علیہم السلام و حکمران تو ان کے نمائندے ہیں۔ جتنا بھی عملی نظام ہے وہ سب اللہ کے تابع ہونا چاہیے۔ تو اس میرے عہد کو پورا کرو، میری رہنمائی کے مطابق چلو، میری رہنمائی کے مطابق سیاسی نظام بناؤ، معاشی نظام بناؤ، سماجی نظام بناؤ، اداروں کی تشکیل کرو۔ اوفی بعہدکم، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ میرا بھی تمہارے ساتھ ایک اقرار ہے، وعدہ ہے، عہد ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں تمہیں بالادستی دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، عزت سے نوازوں گا۔ ہر دور کا جو اعلیٰ علم ہے، جس کی بنیاد پر ارتقاء ہے، وہ علم تمہیں عطا کروں گا۔ اس دور کے علم کو اگر سائنس کے عنوان سے آپ پہچانتے ہیں، وہ تمہیں عطا کروں گا۔ جدید ٹیکنالوجی کے نام سے آپ اس کو نام رکھ لیجئے، وہ تمہیں عطا کروں گا۔ تمام تر معروضی تقاضے پورے کروں گا۔
تمہیں بالادستی دوں گا، دشمن پر بالادستی دوں گا۔ یہ اللہ عہد کو پورا کریں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ ایایا یہ مفعول مقدم ہو گیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت یہاں حصر کا معنی ارشاد فرما رہے ہیں، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ بھائی اللہ ہی سے ڈرنا کیا ہے؟ جس وقت ہم وعدہ پورا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے سزائیں ہیں، اس کے لیے زوال کی طرف چلے جاؤ گے، پستی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ سے اگر ڈرتے رہیں گے، اپنے وعدے کا خیال کریں گے، عہد کا خیال کریں گے، تو میرے عزیزو اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی ناکام نہیں کریں گے، کبھی بھی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آگے جا کے آپ یہ سنیں گے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی وعدہ لیا، اور پھر آگے آئے گا بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا ہے۔ وہ وعدہ یہی ہے، اللہ کی بالادستی قائم کرنا، اس کی پہچان پیدا کرنا، خدا شناسی اور انسان دوستی پر اللہ کا نظام قائم کرنا، عدل کا نظام قائم کرنا۔ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، اور میرے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں پھر کبھی بھی نقصان میں نہیں رہنے دیں گے۔ زندگی کے ارتقائی جتنے مراحل ہیں اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، سرپرستی فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ ڈرنا کسی بڑی طاقت سے نہیں، شیطانی ظالمانہ کوئی بھی طاقت ہو، مافیا ہو، کوئی بھی انداز سے وہ شیطانی جماعتیں غلبہ اختیار کرنا چاہیں، ان سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ میرے عزیزو جب اللہ سے ہمارا یہ تعلق ہوگا تو وہ آدم علیہ السلام کے ذریعے جو خلافت عرضی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہ زمین پر حکمرانی کا نظام وہ سچی جماعت کا ہوگا۔ لہذا ہر دور میں یہ رہنا ہے۔ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں جو تربیت ہو رہی ہے وہ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہو، وہ دور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو، حضرت داؤد کا ہو، سلیمان کا ہو، موسیٰ کا ہو، عیسیٰ کا ہو، کوئی بھی ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اس میں کامن چیز یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط رہنا چاہیے، اللہ کی بالادستی کی جد و جہد کرنی چاہیے، اعلیٰ توحید، فلسفہ توحید یہ ہماری روح ہے، سسٹم کی روح ہے فلسفہ توحید، خدا شناسی اور اس کے نتیجے میں انسان دوستی، یہ ہم قائم کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور کامیاب کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔